اچھا ضروری تو بہت کچھ ہے کام کرنے کا، اور ضروری یہ بھی ہے کہ کراچی میں صفائی ستھرائی ہونی چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں، ہم سب جو بھی ملک سے باہر گئے ہیں یا پھر دیکھا بھی ہے، اب تو گلوبل ویلیج ہے دنیا، یوٹیوب کے ذریعے بھی آپ ایسے بہت تو آپ دیکھتے ہیں کہ دیگر ممالک اور شہر بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، خاص طور پہ میٹروپولیٹن سٹیز جو ہوتے ہیں دنیا بھر کے، ان پہ فوکس کیا جاتا ہے. آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو پہلے تو آپ اس کی صفائی کو نوٹس کرتے ہیں کہ یار ان کا نظام کیسا ہے، صاف ہے شہر، تو آپ ایک دم آپ کو نا محبت سے ہو جاتی ہے اس شہر سے. اچھا ہم اپنے ملک میں جب شہر کی صفائی کی بات کرتے ہیں وہ صرف عید کے عید کرتے ہیں، وہ بھی بقرہ عید، اس کے علاوہ ٹی وی پہ کبھی صفائی کی بات نہیں ہوتی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. دیگر ممالک میں ایک ٹائمنگ ہے، شام بس ہوئی ہے اور میٹروپولیٹن کا ایسے عملہ متحرک ہوا ہے اور روڈیں ایک دم صاف، یہ وہ، اور کہیں کہیں تو روڈیں دھلتی بھی ہیں. کراچی میں بھی پہلے دھلتی تھی، ایک زمانہ تھا روڈیں ہمارے بالکل جب پانی ہوتا تھا جب پانی ہوتا تھا. خیر لیکن اب ان میں سب سے بڑا جو کردار ہے، بہت بڑا کردار، جو میجر کردار ہے، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ادارے کا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ کس طریقے سے اپنا کردار ادا کریے، کیا ان کے پاس وہ ریسورسز موجود ہیں. کیونکہ کراچی میں جو فیڈ بیک لوگوں سے آتا ہے وہ یہ کہ پورے کراچی میں کچھ جگہوں پہ فوکس کیا جاتا ہے، وہاں صفائی ہوتی ہے، اور بہت سی جگہ ایسے ان اٹینڈڈ سی لگتی ہیں وہ جگہ، خاص طور پہ گنجان آباد علاقے جو ہیں، ڈینسلی پاپولر جو ایسے علاقے ہیں، جو لالو کھیت کا علاقہ ہے، نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی، لانڈی ملیر وغیرہ جو علاقے ہیں، یہاں فوکس کچھ کم دکھائی دیتا ہے. تو یہ سارے سوالات ہم کریں گے، عام دنوں میں بات کرنی چاہیے تاکہ کہ ذرا وہ بھی تھوڑے سے الرٹ ہوں اور ذکر ہوتا رہے. عید کے عید نہیں، تو آج ہم عید کا دن تو نہیں ہے لیکن ہم صفائی کی بات کریں گے. بالکل صفائی کی بات کریں گے، صفائی نصف ایمان بھی ہے. تو ہمیں جوائن کیا ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ایم ڈی طارق علی نظامانی صاحب نے. طارق صاحب بہت شکریہ، آپ نے رائزنگ چین میں وقت دیا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ مائی پلیئر، شکریہ آپ کا کہ آپ نے مدعو کیا. ابھی تو شکریہ کر رہے ہیں، پھر ایسا نہ ہو کہ کر جائے تھوڑی دیر بعد صحیح کہیے. کہ کیوں بلایا آپ نے؟ طارق صاحب بس اسی لیے بلایا، جو آپ بھی دیکھتے ہوں گے، لوگوں سے بات ہوتی ہوگی آپ کی، باتیں تو سخت ہیں، کیا کریں، سخت باتیں ہیں، لوگ مطمئن نہیں، کیوں، کیا وجہ ہے؟ آغاز اس طرح کرتے ہیں ہم. ایکچولی جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا انعقاد جو ہوا تھا وہ 2014 میں ایکٹ پاس کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کنونشنل سسٹم آف ویسٹ مینجمنٹ تھا اس کو ٹرانسفارم کرنا تھا ماڈرن ویسٹ مینجمنٹ سسٹم میں. کہ بفور 2014 اس چیز کو ڈی ایم سیز اور لوکل کونسلز دیکھ رہی تھی، تو اس میں ان کے پاس ایک آؤٹ ڈیٹڈ مشینری تھی اور بہت سارے دوسرے ایشوز تھے. تو اس زمانے میں ہارڈلی ایز اگینسٹ 10 سے 12,000 ٹن جو جنریشن ہے کراچی کی، ایز اگینسٹ دیٹ وہ 3 سے 4,000 ٹن کلیکٹ ہو رہا تھا اور شفٹ ہو رہا تھا. تو یہ ضرورت محسوس کی کہ گئی کہ ایک ادارہ، سینٹرلائز ادارہ بنایا جائے جو کہ اس کو سائنٹیفکلی ہر چیز کو دیکھے، اس حوالے سے کہ پوری دنیا میں ویسٹ کو ویسٹ نہیں بلکہ ایسٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے پورا سارا سسٹم بنایا جاتا ہے. تو ایک سینٹرلائز کو ویسٹ نہیں ایسٹ، یہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ جی وہ اس طرح سے اب میں آپ کو آپ آئیڈیل ویسٹ مینجمنٹ سسٹم چلانے کے لیے آپ کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. ایک اویئر سوسائٹی، جس طرح سے لاسٹ ایئر لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیا کہ ہر ادارہ ہر ویک انوائرمنٹ انکلوڈنگ ویسٹ مینجمنٹ وہ سیشن ہولڈ کرے گا. Same thing while assuming the charge of MDSSWMB on 1st January, میں نے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو بھی میں نے آن بورڈ لیا، انہیں لیٹر لکھا کہ اور انہیں ماڈرن ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کی میں نے اوور ویو دی اور اس کے ساتھ اس کے بینیفٹس بھی میں نے بتائے. تو ایک تو آپ کے لیے اویئر سوسائٹی چاہیے، دوسری آپ کے پاس ڈسپلن ادارے چاہیے. ڈسپلن ادارے کہ یہ کام ایسا ہے کہ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن ٹائملی. آپ اور بہتر ہے کہ نائٹ آورس میں یہ کیا جائے تو اٹس کریٹ این آئیڈیل سچویشن. تو اس طرح سے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو ہے ڈسپلن جو ہے آپ کے 80% مسائل کا حل ہے. تو میں نے اپنے ادارے میں تھوڑی سی بکش بات کر رہے ہیں نا، ہم تو وہ بات کریں کہ جو ہو کیا رہا ہے گراؤنڈ ریالٹی ہے. نہیں بالکل گراؤنڈ اب سر ریالٹی. دیکھیں جیسے 2 باتیں کہ ایک تو آپ کا جو ہے گاربیج کی کلیکشن اور اس کا ڈسپوزل، یہ 2 مسئلے ہیں. اب جب کلیکشن کی بات آتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ میں کہہ رہی ہوں 40 سال پہلے بھی باہر کے ملکوں میں خاص گاڑیاں تھیں جو کہ کلیکشن کرتی تھی گاربیج کا. آج بھی اس سے بہتر گاڑیاں ان کے پاس کہ مطلب، اور اس میں ایک بندہ انوالو ہے. گاڑی نے کچرا اٹھایا، اچھا جو کچرا ہے جو گاربیج ہے کمپریس ہو گیا، اسی وقت کمپریس ہوا، اس کے بعد آگے چل دیے، ایک بھی چیز گرتی نہیں. ہم آج بھی اوپن گاڑیوں میں کچرا جو ہے بندہ اٹھاتا ہے ایسے کہ آدھا گر جائے، ٹھیک ہے، یا پیچھے گتر قطر آتا جائے.
ٹھیک ہے, آدھا پھینک دیتے ہیں, آدھا ڈال دیتے ہیں. کون کھلی گاڑیوں میں کچرا کلیکٹ کرتا اور ہے؟ اٹھاتا بھی ٹائملی نہیں ہے نا, 2 3 دن 4 دن پہلے تو اس پہ کہنا, یہ تو میں 40 سال پہلے سے دیکھ رہی ہوں. میڈم میں اس میں آپ کو دوں کہ ہم نے ہمارے پاس جو ہے کمپیکٹر ہے, سائڈ لوڈر ہے, ہمارے پاس بائی لارج ماڈرن مشینری ہے. میں تھوڑا سا اس کا آپ کو اوور ویو دے دوں کہ ایک جو ہے اس میں جو ہمارا میکینزم ہے اس میں جیسے کہ کچی آبادی ہیں, کچی آبادی سے تھرو ڈور اسٹیپ کلیکشن ہینڈ کال لیبر کے تھرو, کیونکہ وہ گلیاں تنگ ہے جہاں سے وہ کچرا لایا جاتا ہے, شفٹ کیا جاتا ہے, اور اس طرح سے آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں اینی ٹائم یو آر ویلکم. ہم آپ کے ساتھ آپ کو پریکٹس ہوتا ہوا جو کراچی کا جو 70% حصہ ہے اس کی پرائمری کلیکشن کی ذمہ داری ہمارے اس میں فال کرتی ہے. اور اب وہ میکینزم کا ذکر ہو رہا تھا, اور جو ہائی رائز بلڈنگس ہیں پلس جو ہے کمرشل ایریاز ہیں وہاں بن مینجمنٹ کے تھرو کلیکشن ہوتی ہے, اور جو سیٹلڈ علاقے ہیں وہاں پر ہماری 4 لین گاڑیاں موو اراؤنڈ کر رہی ہوتی ہیں, کلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور اس کو شفٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کچرا زیادہ آ رہا ہے, یہ زیادہ پھینکا جا رہا ہے, آپ یعنی آپ کہہ رہے ہیں اٹھا بھی رہے ہیں آپ, لیکن کچرا بدستور نظر آ رہا ہے. ہم سامنے کی بات کرتے ہیں, یہاں سے اگر آپ نکلیں گے تو آئے گا بلوچ پل. بلوچ پل کے لیفٹ سائڈ پہ جہاں سے آپ ڈی ایچ اے کے لیے ٹرن کرتے ہیں, میں سالوں سے دیکھ رہی ہوں کہ وہ جو خالی جگہ ہے وہاں صرف کچرا ہے. وہاں پلاسٹک بیگز, کچرا, گاربیج کوئی نہیں اٹھا رہا. سر آپ سمجھ رہے ہیں نا میں جس ٹرن کی بات کر رہی ہوں, بلوچ پل سے پہلے جب ہم لیفٹ ٹرن یہاں سے اگر ہم جائیں سیدھا جب ہم ڈی ایچ اے کی طرف ٹرن کرتے ہیں, وہ پلاٹ تو مخصوص ہی صرف میرا خیال ڈسپوزل کے لیے آف گاربیج. میڈم میرے خیال میں ایک کنٹونمنٹ کی کا ایریا مجھے لگ رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ہم نے میں آپ کو تھوڑا بریف کروں کہ جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا کراچی میں, ایکچولی جو ڈی ایم سیز کا تھا وہ ٹی ڈی پی بیس سسٹم تھا, مینس کچرا کنڈیا بیس سسٹم تھا. تقریباً کراچی میں 3000 کچرا کنڈیاں تھیں. ٹھیک ہے, اور ہم نے جو اپنا سسٹم ماڈرنائز ایٹ سورس کلیکشن سسٹم اسٹریٹجی سے ہم نے کلیکشن شروع کی. ایٹ سورس کیسے وہ ایٹ سورس میں نے جس طرح سے آپ کو بریف کیا کہ بن مینجمنٹ کے تھرو اور ڈور ٹو ڈور کلیکشن کے تھرو, اور جو کچی آبادی ہیں وہاں پر ہینڈ کارڈ لیبر کے تھرو کہ ڈور اسٹیپ سے کلیکشن کو وہیں سے لے ڈور لیا جائے, ہاں وہیں سے جہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے وہیں ہوا نہیں اس پہ عمل شاید, کیونکہ لوگ ڈمپنگ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے خود ہی اپنے. میں اس میں تھوڑا بریف کروں. ایکچولی کیا ہے کہ ہم 3000 ٹی ڈی پی تھی, ہم 2500 ہم ایلیمنیٹ کر چکے ہیں. ریمیننگ 500 جو ہیں وہ بھی گریجولی وہ ایلیمنیٹ ہو رہی ہیں. دوسرا چیلنج اصل میں یہاں پر یہ ہے کہ ایلیگل ایکسکیونجنگ کا. ایکسکیونجر جو ہے وہ سم پاکٹس میں وہ کلیکشن کر رہا ہوتا ہے, اور اس کی لوکل جو وہاں پر سوسائٹی ہے اس کی ایڈمنسٹریشن سے ان کا کولیبریشن ہوتا ہے, تو وہ وہاں سے جو کلیکٹ کرتا ہے دین ہی ہیفیزڈلی وہ تھرو کرتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. ہم جب 4 سال پہلے جب ہم محمد علی سوسائٹی میں ہم ڈور ٹو ڈور کلیکشن شروع کرنے جا رہے تھے, تو وہاں پر جو لوکل ریزیڈنٹس تھے ان کا یہ ویو تھا کہ پرائیویٹ فرمز ہمارے گھر سے کچرا کلیکٹ کرتی ہے اور وی آر ہیپی ود دیم, ٹائم پہ آتی ہے, ٹائم پہ جاتی ہے, اور ہم آپ کا سسٹم اڈاپٹ نہیں کرنا چاہ رہے. تو میں نے کہا اوکے یو گو بائی دیٹ پرائیویٹ سسٹم. میں نے کہا صرف آپ یہ سوال پوچھیں کہ آپ سے جو کچرا لیتے ہیں اس کے بعد وہ ڈسپوز آف کہاں کرتے ہیں, یہ تو ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں. پھر سیکنڈ ڈے دے کیم بیک ٹو اس, انہوں نے کہا کہ واقعی دے ور ہیونگ نو اینی ڈسپوزل سسٹم. میں نے کہا وہ آپ دے آر اونلی انٹرسٹیڈ in extracting recycled material. Remaining waste وہ آگے جا کے آپ کے نالے میں پھینک دیتے ہیں. They don't shift it at end disposal, that is GTS اور LFS پہ وہ شفٹ نہیں ہوتا ہے. اب ہو رہا ہے میڈم. ہمارے ہم نے سینٹرل مینجمنٹ سسٹم بنایا ہوا ہے جس پہ میں آپ کو انوائٹ کروں گا کہ آپ ہماری آفس کا بھی وزٹ کریں. وہاں آپ اور سینٹرل مینجمنٹ سسٹم کے 3 کمپوننٹ ہیں. اس میں ایک اسٹاف اٹینڈنس وہاں پر ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ کون سا اسٹاف کس ٹائم پہ آیا,
اور اس نے اور کس ٹائم پہ اس نے چیک ان چیک آؤٹ یہ کیا. بتائیں مجھے پورے کراچی میں آپ نے جو ریسرچ کی کون کون سے ایریاز ایسے ہیں جہاں زیادہ فوکس اولڈ سٹی ایریا اگر آپ چلے جائیں نا صدر کے علاقے ٹھیک ہے آئے چندی گڑھ کے جو اس طرف کے علاقے ہیں وہ سارے مطلب آپ سمجھے لائٹ ہاؤس سے بھی آگے نکل جائیں بہت کچرا ہے وہاں بہت گند ہے تو ان علاقوں کو میں آپ کو بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہ کسی روز آپ اور ہم کسی بھی ٹائم پہ وی ہیو میڈ ساؤتھ ڈسٹرکٹ ایز این آئیڈیل ڈسٹرکٹ. اچھا آپ کو آپ میں آپ کو بلکہ ہم ڈیلی ونس آفٹر کلیننگ پورے اس روڈ کی جو کہ ماڈل روڈز ڈکلیئر کی گئے ہیں میں ان کو اس کی ڈیلی ارلی ان دا مارننگ میں جو اسٹیک ہولڈر ہیں جہاں پر اس میں کمشنر آفس بھی اسٹیک ہولڈر ہے ہم اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. میں کون سے ایریاز پہ فوکس کرتے ہیں سر یہ جس کو آپ بتا رہے ہیں جو ماڈل سے روڈز ہیں کون سے ایریاز ہیں ساؤتھ کے؟ میڈم ویسے تو ہمارے لیے پورا ساؤتھ ماڈل ہے پورا کراچی ماڈل. سمجھنا ہے نا کہ ساؤتھ ہم کس ایریاز کی بات کر رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ نے کچھ روڈز ماڈل روڈ ڈکلیئر کیے ہیں جس میں عبداللہ ہارون روڈ ہو گیا جس میں جو ہے آیا چندری کا روڈ ہو گیا اور یہ میرین پرومیڈو روڈ ہے وہ جو 3-4 روڈز ویسے تو وی آر فوکسنگ آن ایچ اینڈ ایوری پرائمری سیکنڈری اینڈ ٹرچری روڈز. اور اس طرح سے آپ ایسٹ میں شاہراہ قائدین ہو گیا آپ کے پاس شہید ملت روڈ ہو گیا اور آپ کا شاہراہ فیصل ہو گیا. آپ اس پہ میں آپ کو ارلی ان دا مارننگ میں آپ کو ان تینوں کی جو ہم وہ تو ہم خود بھی رینڈم جو ہے نا اپنے کورسپونڈنٹ کو بھیج کے بالکل کروا لیں. if you ask I shall be sharing. آپ کو بتا کے نہیں ہم جائیں گے آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. اچھا مجھے بتائیں کتنا کچرا جنریٹ ہوتا ہے اور کتنا آپ لوگ اٹھا لیتے ہیں ابھی تک یعنی کیا اس کا ڈیٹا کیا ہے؟ اس طرح سے کہ کراچی میں جو ابھی ریسنٹ جو اسٹڈیز شو کر رہی ہیں کہ تقریباً 16,000 ٹن جنریشن ہو رہی ہے 16,000 اور اس میں سے جو ایریا ہمارے ٹیریٹوریل لمٹس میں آتا ہے وہاں پر 12,000 ٹن کی جنریشن ہو رہی ہے اور ریمیننگ جو 4,000 ٹنس ہیں وہ اس میں 6 کنٹونمنٹ بورڈ آ جاتے ہیں. اور اٹھا کتنا لیتے ہیں آپ ڈسپوز آف کیسے ہو جاتا ہے وہ یعنی؟ ہاں میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ جو ہمارا میکینزم ہے ایٹ سورس کلیکشن کا جو ٹرائی کمپیکٹر کے تھرو 12 تو نہیں اٹھا پاتے ہوں گے آپ 12,000 ٹن جنریٹ ہو رہا ہے اور وہ اسی وقت ڈسپوز آف ایسے تو نہیں ہوتا ہوگا. وہ پر ڈے کی جنریشن 12,000 ٹن ہے اور آلموسٹ اتنی مور دین 11,000 ٹن ہم کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. باقی جو ذمہ داری ہے وہ الائیڈ ایجنسیز کے جن کی ایریاز میں وہ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے. شروع میں سوال پوچھا تھا کہ جو گاڑیاں کچرا اٹھا رہی ہیں وہ کھلی والی گاڑیاں کیوں ہیں؟ میڈم وہ بڑا اچھا آپ نے پارٹی نے سوال کیا. موسٹلی ہماری گاڑیاں کھلی گاڑیاں نہیں ہیں. ایکچولی الائیڈ ایجنسیز نے ابھی تک اپنا سسٹم اپ گریڈ نہیں کیا ہے. جیسے کہ آپ پنجاب چورنگی کی طرف سے جائیں گے تو وہ آپ کو بہت بڑی ایک ٹی ڈی پی ملے گی جو کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریاز میں فال کرتی ہے. تو اس طرح سے اب الائیڈ ایجنسیز کو بھی اپنا سسٹم ایٹ سورس کلیکشن سسٹم پہ لانا پڑے گا. اور سر یہ کہ ڈسپوز کہاں ہو رہا ہے یہ سارا کراچی کا ویسٹ کہاں جا رہا ہے؟ میڈم اس میں سیکنڈری کلیکشن سسٹم اور ٹرچری کلیکشن سسٹم مینس کہ وہ ہمارے پاس ہے 6 GTSs ہیں جس میں سے تھرو ورلڈ بینک اسسٹنس 2 اس سال ماڈرن ہو کے ہمارے سسٹم میں کلابن ہو جائیں گی. 2 اگلے سال. نہیں بتائیں کہاں ڈمپ کہاں کرتے ہیں سارا کچرا جاتا ہے کہ آسان سے لفظوں میں بتائیں جو میڈم پہلے وہ GTS پہ آتا ہے اسمال وہیکلز جو ہوتی ہیں. اچھا اس کے بعد آپ فائنل ڈمپ کہاں کرتے ہیں کہاں گرا دیتے ہیں آپ؟ اور دیئر آفٹر وہ جو 2 ہمارے پاس لینڈ فل سائٹ ہیں جس میں سے ایک سینیٹری انجینئرنگ لینڈ فل سائٹ ورلڈ بینک سویپ فنڈیڈ سویپ پروجیکٹ کے تھرو وہ بننے جا رہی ہے وہ بھی ہمارے سسٹم اور جو ہے ابھی وہ کہاں جا رہا ہے ابھی کچرا کہاں جا رہا ہے کچھ میڈم فرسٹ آف آل وہ GTS پہ جا رہا ہے اور فردر وہاں سے شفٹ ہو رہا ہے. گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن وہ کہاں ہے میڈم؟ یہ آپ کے
जो ये इम्तियाज सुपर स्टोर के बैक साइड पे हमारा यानी वो आपके points कुरंगी में। वहाँ पर मॉडर्न जीटीएस अच्छा, भी वो बन मतलब रहा है। बड़ी सी जगह आप होती है, उसमें आप डंप करके फिर उसको क्या करते हैं? मैं हमेशा सोचती हूँ कि कचरा जाता क्या कचरा है, जाता उसके बाद कहाँ है, उस जमीन फाइनल का क्या- डंपिंग इसका हाँ, और क्या है, उसके- डेस्टिनेशन। इतना जब कचरा इकट्ठा होता है फिर क्या करते हैं? एक्चुअली मैडम असल में ये इस तरह है कि हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आप शंघाई और कराची की पॉपुलेशन आप सेम देखेंगे, ठीक है ना, आप उसके गूगल करके देख लें, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा सर, ये जो गार्बेज है कंप्रेस होता है या नहीं होता? कंप्रेस होके आप डंप करते हैं? क्योंकि देखिए इतना जो गार्बेज है दुनिया भर में उसको कंप्रेस कर देती है जो गाड़ी लेके जा रही है, तो वो इतना रह जाता है। sort out होता क्या आप उसको कंप्रेस करते हैं या जितना वॉल्यूम है उतना ही डाल दिया? में जो जाता है वो ट्राई कंपैक्टर जाता है या नहीं? वो कंप्रेस होता है, कंप्रेस होके वो सर शिफ्ट हो रहा है। कंप्रेस कहाँ होता है? जो गाड़ियां उठा रही हैं वो तो नहीं कंप्रेस कर रही। मैडम वो जो बिन्स हैं, बिन्स को कंपैक्टर और साइड लोडर उसको लिफ्ट कर रहा होता है और वहाँ पर वो कंप्रेस कर रहा होता है, और जो कचरा ट्रैक कंपैक्टर में जाता है वो भी कंप्रेस हो रहा था। एक्चुअली अभी मैंने एक्चुअली इसका हल जो है वो इस तरह से है कि आपके पास जिस तरह मैंने शंघाई की जिक्र किया, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा नंबर ऑफ वहाँ पर मॉडर्न जीटीएस, अच्छा मुझे हमें मॉडर्न जीटीएस अभी अब की तरफ आना सर पड़ेगा। मॉनसून आ गया, बारिशें आ रही हैं और इससे पहले मसले हो बढ़ चुका है जाएंगे। स्पेल। हाँ जी, तो अब उसमें इसको लेकर क्या इक़दाम आपने किए इंतजाम? जी एक्चुअली मैं मानसून के हवाले से कहूँगा कि हमारा काम प्री मानसून और पोस्ट मानसून ज़्यादा है। वो इस हवाले से कि अगर पूरा साल जो आप जनरेटेड गार्बेज है और वो एफिशिएंटली आप कलेक्ट कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो वो उसकी मिस हैंडलिंग नहीं होगी, वो सीवरेज सिस्टम में नहीं जाएगा। तो हमारा पूरा फोकस होता है कि पूरे साल जितनी जनरेशन हो रही है वो एफिशिएंटली वो कलेक्ट हो और डिस्पोज ऑफ। और हमारा सिस्टम आज भी आप अगर शो कर रहा होता है कि वी आर वेरी मच कंप्लाइंट। हम पूरा साल 10 से 12,000 टन कलेक्ट भी कर रहे हैं। और क्या बताएंगे कि अब बारिशें जो होंगी उसमें आपको वो अजियत का सामना नहीं करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, पानी खड़ा नहीं होगा, ये आप कुछ गारंटी दे सकते हैं जो लोग आपको देख रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह सब इदारे काम कर रहे हैं। आप केएमसी की जिम्मेदारी जो है 44 बड़े सीवरेज सिस्टम है जिनकी अपकीप क्लीनिंग की जिम्मेदारी केएमसी की है, वो भी उनकी क्लीनिंग का काम हो रहा है। आपकी टीएमसी भी जिम्मेदारी काम है, कर रही है। साथ में हमारी भी जिम्मेदारी है। लोगों को जी, भी हम बिल्कुल कहेंगे कि ऐसे ये ही जो है। चिप्स खा के बच्चे पैकेट फेंक देते हैं ऐसे ठक नीचे, आपको भी ख्याल करना चाहिए अपना। कुछ जो शहरी होने की जिम्मेदारी आप गाड़ी भी से पूरा बाहर करें। फेंक देते हैं आप अब कुछ मतलब अब जो भी इदारे हैं वो एक एक पैकेट के पीछे तो आपके नहीं आएंगे ना। आपका भी फर्ज जो है कि आप वो उसको पूरा कर रहे हैं नहीं, क्योंकि टुगेदर वी कैन मेक पाकिस्तान ग्रेट एंड क्लीन आल्सो। हम सब की तारिक साहब बहुत जिम्मेदारी शुक्रिया, है। आपने हम सब की वक्त दिया जिम्मेदारी। स्टूडियोज में। सवालात ज़ाहिर बहुत थे, लोगों के जहनों के सवालात थे। बस सर आखिरी जाते जाते प्लीज जरा डस्टबिन जो है ना वो ज्यादा रखते हैं इधर उधर। मैडम आपका बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। पार्किंग में मैं मैडम 4000 से ज्यादा हमारे बिन्स चोरी हो चुके हैं, जिनकी हम एफआईआर भी लॉन्च कराई हुई है। तो सर जमीन के साथ उसको जोड़ दें, नट से ना स्क्रू से टाइट कर दें। बिल्कुल, ये जो चरसी है ना, ये जो उठा के ले जाते हैं ना, गटर के ढक्कन छोड़ते हैं ना, ये चीजें इनको आप ना, मैं बता रही हूँ जमीन के साथ ऐसे इसी तरह होता है, बाहर ऐसे ही होता है। नट स्क्रूज डाल दें, कैसे कोई चोरी करेगा? सही। पक्का काम करें ना, जब पता है कि यहाँ मसले हैं तो फिर आप बिल्कुल मुझसे मूवेबल बिन्स होते हैं ना। मुझे लग रहा है कि मैं कंसल्टेंसी शुरू कर दूं। बिल्कुल सही। मेरे पास बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नेक्स्ट टाइम जो इदारों के पास हमारे हल नहीं है, मेरे पास कोशिश करेंगे हम कैसा उससे रब्ता करें। रिस्पांस फिर आपको बताएंगे भी। आउटस्टाइल विद नादिया मुझसे 365 रब्ता कीजिए। मैं हमने आपको जो कराची ना की सफाई इदारों का सुथराई की हमने बात की और हमेशा बोलने देयर इज ऑलवेज रूम फॉर एक इंप्रूवमेंट। मिनट सुन बोलने दो। अच्छा, चलो। जो इदारे हैं जिनको मसले आ रहे हैं ना, मुझसे आप रब्ता करें। रब्ता मैं और करें। जोहेब आपको मशवरा देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 365 बिल्कुल न्यूज़ पे।